السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے پیار میں گم۔ رما ایک ہیلتھ ورکر تھی۔ اس کی گورنمنٹ جاب تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ جاب کے ساتھ پشاور سے کپڑا لا کر سیل کیا کرتی تھی۔ رما نے شادی نہیں کی تھی، سب بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ رما اپنا گھر بنا چکی تھی، ماں کے گھر کے پاس ہی گھر تھا۔ ماں رات کو اس کے پاس آ جاتی۔ وہ کافی سال سے کپڑا سیل کر رہی تھی۔ ہم سب اکٹھے کام کرتے تھے، ہم لوگ کپڑا اسی سے لیتے۔ رما خود مختار تھی اور ضدی بھی بہت تھی، کسی کی نہیں سنتی تھی۔ مجھے کپڑے کی ضرورت پڑی تو میں نے اس سے کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ چھٹی والے دن میرے گھر ہی آ جاؤ۔ میں نے بھی ہاں بول دی۔ چھٹی والے دن میں دوپہر کو اس کے گھر چل دی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے جاتے ہی پہلے کھانا لگا دیا۔ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا، پھر چائے پی۔ میں باتیں کرنے لگی۔ میں نے آج اس سے پوچھ ہی لیا، رما شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ ارے یار دفع کرو، شادی کے بغیر زیادہ خوش ہوں میں۔ پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں پر کیا کرو گی جان کے؟ ارے یار میری ایک دوست ہے، وہ کہانیاں لکھتی ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اچھا رکو بتاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی۔ ہینا میں بہت چھوٹی تھی تب ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ میرے سگے ماموں کا بیٹا تھا روہیل، وہ بھی ہمارے گھر اپنے والدین کے ساتھ آتا تھا۔ ہم اکٹھے کھیلتے تھے، وہ بہت پیارا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا بچپن گزر گیا، ہم بڑے ہو گئے، آنا جانا کچھ کم ہو گیا، لیکن شادی بیاہ عید تہوار پر ہم پھر اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہ بھی مجھ کو مل کے خوش ہوتا۔ ہم سب کزن اکٹھے ہنسی مذاق کرتے، باتیں کرتے۔ پھر میں نے اس سے بول ہی دیا کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ وہ ہنس دیا اور بولا تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن میری امی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بات ہوئی تھی ہمارے گھر میں، ابو نے کہا تھا رما کی شادی روہیل سے کروا دیں، تو امی نے منع کر دیا۔ پھر کچھ نہیں، ابو خاموش ہو گئے۔ میں نے فی الحال منع کر دیا ہے، مجھے پہلے اپنا مستقبل بنانا ہے، اور شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن پریشان بھی تھی کہ ممانی ہمارے بارے میں کیوں ایسا سوچتی ہیں۔ ہم تو ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ماموں امی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پھر اپنی امی کو بھی بول دیا کہ شادی کروں گی تو روہیل سے، ورنہ میں نے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے پڑھائی ختم کی، پھر کورس کیا اور مجھے ہاسپٹل میں جاب مل گئی، لیکن وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے امی کی مدد سے کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ روہیل بھی باہر چلا گیا، وہ اب بھی باہر ہی ہے۔ تم سے بات کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے، اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ ہاں وہ واپس نہیں آیا، اسے گئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ بات ہوتی ہے میری اس سے۔ امی نے بات کی تھی ماموں سے، لیکن ممانی نے آنا جانا ہی بند کر دیا۔ ماموں آتے ہیں البتہ۔ میں نے خود بھی بات کی تھی ماموں سے، وہ دکھی تھے، لیکن ممانی کے آگے ان کی نہیں چلتی نا۔ انہیں روہیل کا واپس نہ آنا گوارا ہے، مجھے بہو کے روپ میں دیکھنا نہیں، اس لیے سب اپنی اپنی جگہ خاموش ہیں۔ یہی ہے میری کہانی، زندگی گزر ہی رہی ہے۔ بس چلو میں تمہیں کپڑا دکھا دوں۔ ہاں پھر ہم کپڑے دیکھنے لگے۔ میں نے جو لینا تھا وہ لیا اور واپس آ گئی۔ اس بات کو کافی مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ آئی نہیں، میں نے کال کی تو بولی ماموں ممانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ممانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کل کوشش کروں گی آؤں ڈیوٹی پر، ماموں ہاسپٹل میں ہیں، میں کوشش کروں گی کہ انہیں اپنے ہاسپٹل میں شفٹ کروا لوں تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ امی بہت پریشان ہے اور بہت روتی ہیں۔ دوسرے دن وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، اس کے ماموں ادھر ہی آ چکے تھے، وہ ان کا خیال رکھ رہی تھی، اس کی ماں بھی وہیں تھی۔ وہ بھائی کے لیے کافی پریشان تھی۔ روہیل نہیں آیا تھا، وہ آ ہی نہیں سکا تھا۔ رما نے بولا اسے آ جاؤ، ماموں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آ رہا تھا، رما دکھی تھی بہت۔ پھر اس دن میں وہیں تھی جس دن وہ واپس آیا، سیدھا ہاسپٹل ہی آیا تھا۔ وہ پریشان تھا رما، اور وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد ملے ہیں۔ روہیل نے والد سے بول دیا تھا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، تم واپس نہیں جانا اب۔ اچھا میں نہیں جاؤں گا۔ روہیل نے وقتی طور پہ اپنے والد کو تسلی تو دے دی تھی۔ اچھا تو تم ایسا کرو کہ تم رما سے شادی کر لو، میری یہی خواہش ہے۔ رما نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔
وہ توجہ اور محبت کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے تھے۔ پھر انہیں چھٹی مل گئی، رما انہیں اپنے گھر ہی لے گئی۔ روہیل بھی ادھر ہی تھا، وہ رما کے گھر ہی رہ رہے تھے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، ہم لوگ بھی شادی میں گئے۔ وہ باہر جانا چاہتا تھا لیکن رما نے منع کر دیا۔ سب کچھ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو ہمارے پاس۔ روہیل نے رما کے لیے گاڑی خرید لی، باقی سب کچھ تو تھا ان کے پاس۔ رما نے روہیل کو کپڑے کی شاپ بنا دی، پیسہ تھا روہیل کے پاس۔ پھر 6 ماہ کے بعد رما نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے ماموں اور ماں دونوں ہی اس کے پاس رہ رہے تھے۔ وہ بہن بھائی بے انتہا خوش تھے۔ ایک بار پھر قسمت نے انہیں موقع دیا تھا اکٹھے رہنے کا۔ رما اور روہیل بھی خوش تھے۔ صرف ایک انسان کی وجہ سے یہ خوشیاں لیٹ ہو گئی تھیں، پر قسمت میں جو جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر مان بھی جاتی تو یہ دونوں بہن بھائی اکٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے نا، لیکن اب قسمت نے ان کو دوبارہ موقع دیا تھا۔ رما اور روہیل عمرے پر لے کر جا رہے تھے دونوں کو۔ وہ دونوں بہن بھائی ایسے ہو گئے تھے جیسے چھوٹے بچے ہوں۔ وہ واپس اپنے بچپن میں شاید چلے گئے تھے۔ ایک جگہ ایک ساتھ رہ کے دونوں بہن بھائی خوش تھے، اور انہیں دیکھ کر رما اور روہیل بھی خوش تھے۔ وہ انہیں لے کر عمرے پر جا رہے تھے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔